ٹھیک ہے، آج کی کلاس کیریکٹر بلڈنگ کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں آج کون سا کیریکٹر؟ 15۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے لائلٹی پڑھا ہوگا۔ لائلٹی نہیں پڑھایا تھا ان کو میں نے، تو آپ پڑھائیں گے لائلٹی، صحیح ہے؟ تو میں پڑھا رہا ہوں آج آپ کو اوبیڈینس۔ اوبیڈینس کا مطلب فرما برداری۔ ٹھیک ہے، فرما برداری۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک اہم کیریکٹر ہے۔ دیکھو، ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بس جیسے چاہے زندگی گزاریں، صحیح ہے؟ جانور بھی ایسی بس جیسے چاہے زندگی گزارتے ہیں، جہاں چاہے بیٹھ گئے، جہاں لیٹ گئے، جو مل گیا کھا لیا، صحیح ہے؟ لڑائی کرنی ہو تو دو چار کو بھونک دیا اور پھر مر گئے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سلیقے سے گزاریں، اصولوں کے ساتھ گزاریں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے تو کچھ کیریکٹرز آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں، کچھ کردار کی خصوصیات آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیریکٹرز جو ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ کے معاشرے میں مسئلہ آنے کے بجائے، جھگڑے پیدا ہونے کے بجائے معاشرے میں امن بھی قائم ہوتا ہے۔ سارے لوگ اگر اپنے اپنے کیریکٹرز کو صحیح کر لیں تو کیا ہوگا؟ جھگڑے نہیں ہوں گے، معاشرہ اچھا ہو جائے گا، صحیح ہے؟ تو ہم جو کیریکٹر کا پورا آپ کو کورس کرا رہے ہیں اس میں سے آج جو ہے وہ 15واں کیریکٹر ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ اوبیڈینس، فرما برداری۔ اردو میں کہتے ہیں فرما برداری اور انگلش میں کہتے ہیں اوبیڈینس۔ کیا ہوتا ہے ایک جملے میں اگر بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے حصے کے کام کو خوش اسلوبی سے انجام دینا۔ اپنے حصے کے کام کو خوش اسلوبی سے انجام دینا۔ اپنے حصے کا کام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں، کسی گروپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، کسی بڑے پروجیکٹ پر، تو وہ بڑا کام چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہاں 14 اگست کا جلسہ ہوا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ بڑا کام ہے 14 اگست کا جلسہ کرنا اسکول میں۔ تو ہم نے کیا کرا تھا؟ ہم نے اس کے پورے جلسے کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں توڑ دیا تھا۔ بھائی کچھ ٹیچر ہیں جو نغموں کی تیاری کرائیں گی، صحیح، ثانیہ مس جو ہے نغمے کی تیاری کرائیں گی۔ ہم نے کہا تھا اچھا نبیہہ مس جو ہے وہ کمپیرنگ کی تیاری کرائیں گی، عابد سر جو ہے وہ تقریر کی تیاری کرائیں گے۔ پھر کچھ بچوں کو کام دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ویلکم کہیں گے، یعنی جو لوگ پیرنٹس آ رہے ہیں ان کو ویلکم کہہ کے ان کو نشستوں پہ بٹھائیں گے۔ کچھ ٹیچر کی ذمہ داری تھی کہ جب جلسہ ہو رہا ہوگا تو اس جلسے کے اندر ہر ٹیچر اپنے اپنے بچوں کو مینیج کرے گا، صحیح ہے؟ کمل مس کی ذمہ داری ہم نے یہ لگائی تھی کہ وہ پانی کا انتظام صحیح طور پر کریں گی اور شربت پلانے کا انتظام مناسب طریقے سے کریں گی۔ انہوں نے اپنے ساتھ بچے لیے تھے اور ان کو ذمہ داریاں دی تھی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بہت بڑا کام کرنے جاتے ہیں تو جو انتظام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کام کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصے بنا دیتے ہیں اور وہ حصے سب کو بانٹ دیتے ہیں۔ ہم اپنے حصے کا کام جو ہمیں ملا ہے اسے ہم خوش اسلوبی سے انجام دیں، بہترین طریقے سے کریں،
پورا زور لگائیں اس میں، صحیح، جان لڑا دیں اس میں اپنی کہ ہم تو یہ جو ہمیں ملا ہے اس کو ہم بھرپور کریں گے، یہ خراب نہیں ہوگا، یہ صحیح کر کے رکھیں گے۔ اگر ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا کام سیٹ طریقے سے کرے گا اور اچھا کرے گا تو وہ پروگرام کیا ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر ہر آدمی اپنا کام، اپنے حصے کا کام خوش اسلوبی سے کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ آدمی اوبیڈینس ہے، یہ آدمی فرما بردار ہے، یہ بچہ فرما بردار ہے، یہ لڑکی فرما بردار ہے۔ صحیح ہے، گھر بھی چلاتے ہیں آپ، گھر بھی ایک ادارہ ہے، اس میں بھی سارے لوگ رہتے ہیں، امی ابو بچے بہن بھائی، اس کو چلانے کے لیے بھی آپ کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ابا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کما کے لے کر آئیں گے، امی کا کام ہوتا ہے وہ گھر کی دیکھ بھال کریں گی، پھر آپ کا وہ کام لگا دیتے ہیں لڑکوں کا کہ آپ سودا لے کر آؤ گے، کسی کا کام لگا دیتے ہیں آپ جھاڑو لگاؤ گے، کسی کا کام لگا دیتے ہیں برتن دھو گے۔ اپنے حصے کے کام کو اگر آپ خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ کے اندر اوبیڈینس پایا جاتا ہے، فرما برداری پائی جاتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے کام کو سلیقے سے نہیں کرتے، آپ اپنے کام میں آناکانی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، صحیح ہے، شکایتی رویہ رکھتے ہیں، خوش اسلوبی سے نہیں کر رہے، خوشی خوشی نہیں کر رہے، شکایتی رویہ رکھ کے کر رہے ہیں، کبھی کچھ شکایت، کبھی کچھ شکایت، کبھی کچھ شکایت، یا اگر کر تو رہے ہیں لیکن غلام بن کے کر رہے ہیں، دل دماغ ایسے جیسے ہم تو نوکر ہیں، سارا کام ہمیں دے دیا، ہم تو بس ایسی ہیں، تو آپ خوش اسلوبی سے کام انجام نہیں دے رہے۔ تو آپ میں وفاداری ہے، اس بات کا اظہار اس ایکشن سے ہوگا کہ آپ کو جو کام دیا جاتا ہے وہ کام آپ بہت سلیقے سے اور بہت خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے اس سے، ٹھیک ہے، اور خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں، روتے پیٹتے چیختے چلاتے انجام نہیں دیتے بلکہ خوشی خوشی انجام دیتے ہیں۔ یہ بات سنا گئی آپ کو؟ اب ہم عہد کرتے ہیں، آپ کو یاد ہے ہم 5 عہد کرتے ہیں۔ میں عہد کرتا ہوں، کاپی نکال کے لکھ بھی لیجئے اسے۔ نمبر 1، دی گئی ہدایات پر فوراً عمل کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو دی گئی ہدایات، اس کو سمجھ لیجئے بہت اچھے طریقے سے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے حکم، کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ کو کوئی کسی بات پر حکم دیتے ہیں تو آپ اس بات پر عمل کرتے ہوئے اچھا محسوس نہیں کرتے، آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نوکر ہو، جیسے آپ غلام ہو، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا دل شامل نہیں ہوتا اس کام میں، صحیح ہے، آپ اس میں اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتے، آپ بس ایسی نوکر غلام اور اپنے آپ کو تھوڑا سا کم فیل کرتے ہو۔ یہاں یہ جب ہوتا ہے دی گئی ہدایات، اس ہدایات کا مطلب حکم نہیں ہے، بلکہ جب آپ کو کسی بڑے پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے آپ کو پارٹیسپیشن آپ کو مل رہا ہے، آپ کو حصہ دیا جا رہا ہے، تو اس میں جتنا کام آپ کو کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، اس پر جو ہدایت آپ کو مل رہی ہیں، اس پر آپ کیا کریں گے؟ فوراً عمل کریں گے، تو آپ کہلائیں گے فرما بردار۔ مثال کے طور پر میں کسی بچے کو 14 اگست کے اس میں یہ کہوں کہ بھئی یہ نغمہ آپ کا ہے، اور وہ اس نغمے کو لے بولا ٹھیک ہے اوکے سر، آپ نے جو ہدایت دی ہے، میں نے بولا اس کو اس طرح گانا ہے، اس کی میوزک ایسے ہے، یہاں رکنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ ساری ہدایات پر عمل کرو گے نا۔ اگر آپ ساری ہدایات پر عمل کرو گے تو ہم کہیں گے آپ میں اوبیڈینس ہی پائی جاتی ہے، لیکن اگر آپ ساری ہدایت پر عمل نہیں کر رہے، صحیح ہے، آپ بول رہے ہو یہ کیسا نغمہ دے دیا،
یہ تو بہت برا ہے، مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے. اور میں نے کہا اس کو 5 دفعہ 6 دفعہ ریپیٹ کریں، آپ ریپیٹ ہی نہیں کر رہے. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس پورے پروگرام کا جو حصہ آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دے رہے. یاد رکھنا، جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی ادارہ چلتا ہے، اس میں جتنے لوگوں کو کام ملتا ہے اس کا ہر فرد ایک کڑی کی طرح ہوتا ہے. کس کی طرح ہوتا ہے؟ زنجیر دیکھی آپ نے؟ زنجیر میں ایک کڑی ہوتی ہے، دوسری کڑی ہوتی ہے. جب آپ کسی چیز کو زنجیر سے لٹکاتے ہیں، اب ہر کڑی امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی ایک کڑی ڈھیلی پڑے گی تو کیا ہوگا؟ وہ ویٹ جو ہے نیچے گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی ٹاسک آتا ہے، کوئی پروجیکٹ آتا ہے جس پہ سارے لوگوں کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ آپ مل کے یہ کام کرو گے، تو آپ میں سے پھر ہر شخص کیا ہوتا ہے؟ کڑی ہوتا ہے. اس وقت کمزوری نہیں دکھانی ہوتی ہے، اس وقت اپنے حصے کا کام بہت سلیقے سے، بہت اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. یہ بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ تو دی گئی ہدایات پر فوراً عمل کروں گا. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات. دوسرا عہد، جس کام کی مجھ سے توقعات کی گئی ہیں اسے پورا کروں گا. ٹھیک ہے، جو کام آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، آپ سے توقع کی گئی ہے کہ آپ وہ کام بہت اچھے طریقے سے کرو گے. اگر آپ وہ کام اچھے طریقے سے نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ فرما بردار نہیں ہو، نافرمان ہو، آپ نافرما بردار ہو آپ. صحیح ہے؟ یعنی جیسے ہم یہ کہیں کہ ہمارے 14 اگست کے جلسے میں شربت پلانے کی ذمہ داری جن بچوں کی تھی، اگر وہ اب ان سے یہ توقع ہم نے قائم کی تھی کہ وہ سلیقے سے شربت پلائیں گے، یعنی وہ شربت ایسے نہیں پلائیں گے کہ پورے بچے، پورے پیرنٹ سب اٹھ جائیں اور چیخنے لگے ہمیں دو شربت، ہمیں دو شربت، ہمیں دو شربت، اور سارا جو پروگرام ہو وہ چوپٹ ہو جائے. کیا ان سے یہ توقع ہم نے کی تھی شربت پلانے کی؟ نہیں، ان سے ہماری توقع کیا تھی کہ وہ شربت بھی پلا دیں گے اور ایسے پلائیں گے کہ پورا جو ہمارا جلسہ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا اور سارے لوگ شربت بھی پئیں گے. تو اب اگر وہ ٹیم ہے، وہ ٹیم کیسے کام کرے گی؟ ہماری ہدایت کی فرما برداری کرے گی یا نافرمانی کرے گی؟ تو پھر آپ کا وہ جلسہ کامیاب ہوگا، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہوگا. ایسے ہی گھر ہوتے ہیں، شادی اگر ہو رہی ہے آپ کے گھر کے اندر، یہ ایک پروگرام ہے بہت بڑا، اس میں سب لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، سب لوگوں کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. ہر آدمی جو اس سے توقع کی گئی ہے اسے وہ پورا کرے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ خوب جدوجہد کرے، شکوے شکایت نہیں کرے، رونا دھونا نہیں مچائے، یہ نہیں بولے مجھے یہ کام کیوں دیا. اگر سارے لوگ یہ بولنا شروع کر دیں کہ ہائی یہ مجھ کو کام کیوں دیا، میں تو نہیں کرتا یہ کام، مجھے تو آپ نے نوکر سمجھا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پروگرام اچھے طریقے سے نہیں ہوگا، اس میں مسائل پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، تو فرما برداری کا اظہار کس بات سے ہوتا ہے؟ اس بات سے ہوتا ہے کہ جو توقعات آپ سے قائم کی جاتی ہیں کسی کام کے سلسلے میں، آپ اس توقع پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہو. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ ہاں، چاک دیجئے، چاک ختم ہو گیا ہے. نمبر 3، کام کے دوران اپنا رویہ خوشگوار رکھوں گا. بالکل، فرما برداری میں ایک بات یہ تو بہت شامل ہے کہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے اسے آپ خوش اسلوبی سے پورا کریں گے. صحیح ہے، روتے چیختے منہ بناتے ہوئے پورا نہیں کریں گے. صحیح ہے، شکایتی رویہ رکھ کے پورا نہیں کریں گے.
جیسے مثال میں آپ کو 14 اگست کے جلسے کی دے رہا ہوں بار بار. جیسے ہم نے چند بچیوں سے یہ کہا کہ آپ آنے والے گیسٹ کو ویلکم کہو گے اور ان کو سیٹس پر بٹھاؤ گے. اب یہ جو کام کر رہی ہیں، کام کے دوران لڑکیاں کھڑی ہیں چاروں، اگر یہ کام کے دوران اپنا رویہ خوشگوار رکھیں گی، ریلیکس رہیں گی، لوگوں کو ویلکم کہیں گی، خوش اسلوبی سے بات کریں گی، خوش اخلاقی سے بات کریں گی، اور جو کام ان کو دیا گیا اس توقع کو پورے طریقے سے پورا کریں گی، تو اور ایک دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے، چاروں وہاں کھڑی ہیں اور ایک دوسرے کو کہیں آئے ہائے ہمیں دیکھو یہاں لگا دیا، سارے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور ہم چاروں یہاں بے وقوفوں کی طرح کھڑے ہوئے آنے والے لوگوں کو ریسیو کر رہے ہیں. یہ کوئی بھلا بات ہوئی؟ کام تو کر رہے ہیں ابھی بھی، لیکن کیسے کر رہے ہیں؟ خوشگوار طریقے سے نہیں کر رہے. آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ صحیح نہیں ہے. آپ کا ایٹیچیوڈ شکایتی ہے. کیسا ہے؟ شکایتی ہے، شکایتی. یاد رکھیں جب آپ کا ایٹیچیوڈ شکایتی ہوتا ہے پھر آپ ترقی نہیں کرتے. یاد رکھنا یہ بات. جن لوگوں کا بیہیویئر اور رویہ شکایتی ہوتا ہے کہ وہ ہر بات میں شکایت کرتے ہیں. آج صبح بھی ایک ہوا ایسے ہی حادثہ ہمارے ساتھ. ایک بچی اسکول میں آئی اور آگے کہنے لگی زاہد سر کو بولو جو پانی بھرا ہے پہلے یہ تو خالی کرائیں. ہم آئے کہاں سے، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں آنے کی. شکایتی رویہ. میں گیا باہر، میں نے بولا بھائی کیا کروں، دیکھو یہاں سے بھی راستہ ہے، یہاں سے بھی راستہ ہے، آپ یہاں سے بھی آ سکتے ہو، یہاں سے بھی آ سکتے ہو، تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو بولے سر وہ یہاں پانی ہے. یہ دیکھیے جب آپ ایسے بن جاتے ہو نا جس میں آپ کا ذہن صرف شکایت کرتا ہے بس، تو پھر آپ آگے نہیں بڑھتے. زندگی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہو، آپ اپنے آپ کو بدلتے ہو. حالات نہیں بدلے جاتے، یاد رکھنا. پہلے حالات نہیں بدلتے، پہلے آپ بدلتے ہو. جب آپ بدلتے ہو تو آپ میں اندر اتنی ہمت ہوتی ہے کہ آپ حالات بدلتے ہو. آپ اگر یہ کہو گے کہ پہلے حالات بدلیں گے تو میں بدلوں گا، تو آپ بھول جائیے. حالات خود بخود، حالات کو کون بدلتا ہے؟ ہم. اور ہم کب حالات کو بدلنے کے قابل ہوں گے؟ جب ہم خود بدلیں گے. اگر ہمارا رویہ ہی شکایتی ہے، ہمارا رویہ ہی تنقیدی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کام کے دوران رویہ خوشگوار رکھوں گا. میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب مجھے کسی بڑے کام میں پارٹیسپیشن ملے گا تو میں اس پارٹیسپیشن والے کام کو جب کروں گا تو میں چڑوں گا نہیں، غصہ نہیں کروں گا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوگا، کیسا ہوگا کہ آپ کا جو آپ کو کام دیا ہے وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام انہوں نے ہمیں ایسا دے دیا، میں تو چاہ رہا تھا پانی پلانا، انہوں نے کھڑا کر دیا مجھے کمپیئرنگ کرنے کے لیے. اب یہ کام آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ جس وقت کام ہو رہا ہوگا اس وقت تو اپنا رویہ خوشگوار رکھو گے. جب کام ختم ہو جائے گا، جلسہ ختم ہو گیا، اب آپ آگے خوب لڑائی کرو گے، بتاؤ گے کہ جناب یہ غلط ہو رہا تھا، یہ غلط ہو رہا تھا، یہ غلط ہو رہا تھا، مجھے جو کام دیا تھا وہ میں نے پوری کوشش کر کے صحیح کیا، اگر میں بھی صحیح نہیں کرتا، میں بھی ان کی طرح کرتا تو پورا پروگرام کا بیڑا غرق ہو جاتا. یہ کام، یہ شکایت، یہ باتیں آپ کو کب کرنی ہے؟ بعد میں، ختم ہونے کے بعد. اگر آپ کو جس موقع پر کھڑا کیا ہوا ہے، جس کام میں آپ کو شامل کیا گیا، اس کام کے وقت اگر آپ نے شکایتیں شروع کر دی تو پھر آپ سمجھ لیجئے آپ اس ساری کڑیوں میں آپ کمزور کڑی ہو. ساری کڑیوں میں آپ کمزور کڑی ہو اور آپ ٹوٹو گے. آپ ٹوٹو گے، سسٹم سارا کیا ہوگا؟ بیٹھ جائے گا. گھر کا بھی یہی حال ہے. جو ذمہ داری آپ کو گھر والے دیتے ہیں، اگر اس ذمہ داری کے اندر آپ اپنا رویہ خوشگوار نہیں رکھیں گے، چڑچڑاہٹ کا شکار ہوں گے، شکایتی رویہ رکھیں گے، صحیح ہے، غصے کا اظہار کر کے کام کر رہے ہوں گے اپنے حصے کا، تو آپ سے وہ کام نہیں ہوگا. آپ فرما برداری کے زمرے میں نہیں آتے. ہم بولیں گے پھر آپ کا کیریکٹر فرما برداری کا نہیں ہے، آپ کا کیریکٹر نافرمانی کا ہے. اور یاد رکھیے جو فرما بردار نہیں ہے وہ آگے نہیں بڑھتے، پیچھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 جی، ایکسٹرا مائلیج.
دی گئی ذمہ داری سے زیادہ کام کروں گا. ٹھیک ہے, اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایکسٹرا مائلیج. ایکسٹرا مائلیج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایسے سمجھو جیسے ریس ہو رہی ہے, 100 میٹر کی ریس ہے, اور آخری جگہ پر ہم نے نشان لگا دیا وائٹ کلر کا کہ جو اس کو پہلے کراس کرے گا وہ جیتے گا. اب آپ بھاگنا شروع کرتے ہو. جیسے ہی آپ 100 میٹر کراس کرتے ہو, ریس ختم ہو گئی, آپ رک جاتے ہو. نہیں, جو لوگ 100 میٹر کراس کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں 10 میٹر اور بھاگوں گا, یہ وہ بات ہے دی گئی ذمہ داری سے زیادہ کام کروں گا. جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے کہ بھئی یہ کام آپ کا ہے, آپ اب بولو گے کہ یہ کام تو میں کروں گا, اس سے تھوڑا سا زیادہ کروں گا. اب جلسے کی مثال لے لیں. جلسے کے اندر جب ہم نے کہا تھا کہ بھئی آپ جو ہے وہ گیٹ کے اوپر کھڑے ہوں گے, ویلکم کریں گے, صحیح ہے؟ تو اب یہ ذمہ داری تھی, لیکن جو بچے وہاں کھڑے ہوں وہ یہ ذمہ داری بھی پوری کریں, اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھیں کہ مثال کے طور پر کہیں پانی کا گلاس گرا ہوا تو نہیں ہے, کہیں کوئی بچہ سامان لے کے باہر تو نہیں بھاگ رہا دروازے سے. تو انہوں نے کیا کرا, اپنے جو ذمہ داری تھی وہ تو لے لی, اور اس کے ساتھ ساتھ 2-3 کام اور دیکھنا بھی شروع کر دیے. تو ہم بولیں گے کہ اب یہ وہ لوگ ہیں جو فرما بردار ہیں, اس لیے کہ جن لوگوں میں ایکسٹرا مائلیج صلاحیت ہوتی ہے وہی بہت آگے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یاد رکھنا, جو لوگ اپنے حصے کا کام کر کے بس کر دیتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے. کمپنی میں لوگ جاب کرنے جاتے ہیں, جاب کرنے والوں کو بتاتے ہیں بھئی یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں, یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. وہ کہتا ہے بس میں یہی کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا. 20 سال کے بعد بھی وہ وہیں رہتے ہیں. آگے کون بڑھتا ہے؟ جو ایکسٹرا مائلیج ہوتا ہے. آپ کے اسکول کے اندر بھی ٹیچرز آتے ہیں بہت سارے پڑھانے کے لیے, ہمارے اسکول میں ہے نا. اب ہمارے اسکول میں ٹیچر آیا, اگر وہ صرف ہم نے بولا بھائی یہ پڑھانا آپ کو, بس وہ سیدھا سیدھا پڑھاتا رہے تو آگے نہیں بڑھتا. لیکن جو لوگ ایکسٹرا مائلیج کام کرتے ہیں, اب دیکھیں پہلے آفیسر پڑھاتے تھے, اب کیا بن گئے؟ کوآرڈینیٹر بن گئے. کیوں بن گئے کوآرڈینیٹر؟ حالانکہ ان سے پرانے بھی ٹیچر ہیں بہت سارے, لیکن کیونکہ آفیسر میں ایکسٹرا مائلیج کام تھا, وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ اور دیگر چیزیں بھی دیکھ لیتے تھے. تو جب بھی ہم نے سوچا کہ آپ کس کو کوآرڈینیٹر بنائیں, تو ہمارے ذہن میں کون سے لوگ آئیں گے جو ایکسٹرا مائلیج ہوں گے. ایسے ہی ذہن میں یاد رکھیے, جب بھی آگے ترقی کے لیے لوگوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن کو آگے ترقی دی جائے, تو سب سے پہلے جن کا ذہن میں خیال آتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایکسٹرا مائلیج ہوتے ہیں. اس لیے یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو کام مجھے دیا میں بس صرف وہ کروں گا, کیونکہ ایسا کرنے سے, ایسا رویہ رکھنے سے آپ وہیں کے وہیں رہتے ہو, آگے نہیں بڑھتے. جو لوگ ایکسٹرا کام کرتے ہیں وہ دراصل انویسٹمنٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انویسٹمنٹ. اس کی مثال تم ایسے لے لو, جیسے میں کہیں جاب کرتا ہوں, مجھے 20,000 روپے تنخواہ ملتی ہے, میں وہاں سے لاؤں گا 20,000 روپے, سودا وودا لوں گا اور کھانے پینے میں پورے مہینے میں خرچ کر دوں گا. پھر اگلے مہینے کام کروں گا, پھر پیسے ملیں گے, پھر کام کروں گا, پھر پیسے ملیں گے, خرچ ہو جائیں گے. ایک تو یہ طریقہ ہے زندگی کا, میں وہیں کا وہیں رہوں گا, میرا گھر بھی ویسے ہی رہے گا, صحیح ہے, میرے حالات بھی ویسے رہیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کیا کروں, 20,000 روپے جو تنخواہ مل رہی ہے اس میں سے 2,000 روپے بچا لوں, 18,000 روپے خرچ کروں, 2,000 روپے بچا لوں, 2,000 روپے بچا لوں. جب وہ 40-50 ہزار ہو جائیں تو اس کو کہیں اور جگہ پہ انویسٹ کر دوں. جب میں انویسٹ کروں گا تو میری آمدنی 20,000 کے بجائے کیا ہوگی, وہاں سے بھی آمدنی شروع ہو جائے گی, تو میرے حالات میں تبدیلی آئے گی. تو یہ جو آپ انویسٹ کرتے ہیں نا 2,000 روپے, پیسوں میں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. آپ اپنی صلاحیتیں کیسے انویسٹ کرتے ہو, وہ ہے ایکسٹرا مائلیج. اپنے حصے سے زیادہ کام کروں گا, جو کام مجھے دیا گیا ہے, جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے وہ تو میں پورا کروں گا ہی کروں گا, اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کام. تو یہ انویسٹمنٹ ہے. جیسی ترقی کا وقت آئے گا سب سے پہلے نظر کس پہ پڑے گی؟ آپ پہ پڑے گی. کن لوگوں پہ پڑتی ہے سب سے پہلے نظر؟ جو ایکسٹرا مائلیج ہوتے ہیں. ہماری کلاس کے اندر بھی جب ہم کہتے ہیں مانیٹر کس کو بنائے, تو ہم بعض اوقات کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں اور بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کون بچہ تھا جو ایکسٹرا مائلیج تھا, جو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی کلاس کی ذمہ داریاں بغیر کہے لیتا تھا.
جو ایکسٹرا مائلیج ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آپ کے اندر ایکسٹرا مائلیج یا ذمہ داری سے زیادہ کام کرنے کی ایبلٹی اگر ہے تو آپ فرما بردار ہیں, نہیں تو آپ فرما بردار نہیں ہیں. یہ بات سمجھ گئی آپ؟ 5واں, غلط ہدایات پر عمل نہیں کروں گا. غلط ہدایات پر عمل نہیں کروں گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے ہم نے یہاں کیا تھا, دی گئی ہدایت پر فوراً عمل کروں گا. تو دی گئی ہدایت پر فوراً تو عمل کروں گا, لیکن وہ ہدایت صحیح ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہدایت ہی غلط ہے. مثلا کوئی آدمی آپ کو آ کے بولے بھائی ہم, مثلا آپ تالا بہت اچھا کھولنا جانتے ہیں. کیا کھولنا جانتے ہیں؟ تالا. کوئی آپ کو آ کے بولے بھائی یار آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں, اور جو ہے نا ہم ایک جگہ جا رہے ہیں جہاں لازمی تالے کھولنے ہیں. صحیح ہے. تو آپ پہلے سوال پوچھے گا کون سے تالے ہیں؟ بولے ڈکیتی مار رہے ہیں بینک میں, اس کے تالے کھولنے ہیں آپ کو. تو یہ تو غلط ہو گیا. آپ بن تو گئے ہو, مطلب اس بڑے کام کا پارٹ بن گئے ہو, تو ایک کام آپ کو کرنا, باقی دوسرے کو کرنا ہوگا. لیکن یہ غلط کام ہے. لیکن اگر ایسا ہو بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے, وہاں بچے جو ہے بند ہیں, تالے نہیں کھل رہے ہیں, صحیح ہے, اور وہاں آپ کی ضرورت ہے, یقیناً اور بھی بہت سے کام ہو رہے ہوں گے. کوئی آدمی آگ بجھا رہا ہوگا, کوئی آدمی میڈیسن کا کام کر رہا ہوگا, کوئی کچھ کر رہا ہوگا, کچھ اس میں آپ کا پارٹیسپیشن کیا ہے؟ جو باتھ روم لاک ہو گئے, بچے اندر بند ہیں, کمرے کے اندر بچے بند ہیں, ان کے آپ کو کیا کھولنے, لاک کھولنے. تو اب آپ اس کے اندر ہاں کر لو گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام غلط نہیں ہے. اپنے حصے کا کام, بڑے کام میں جو آپ کا حصہ ہے وہ میں کروں گا, تو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی میں اپنے حصے کا کام خوش اسلوبی سے کروں گا, لیکن ضروری کیا ہے, کام غلط نہ ہو, اس کا فائدہ مجھے بھی ہو رہا ہو, عام پبلک کو بھی ہو رہا ہو. وہ کام ایسا نہ ہو جس سے نقصان ہو رہا ہو لوگوں کو. وہ کام ایسا نہ ہو جس سے لوگوں کو نقصان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی نقصان ہو رہا ہو. ایسے ہدایات پر عمل نہیں کروں گا. یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کے اندر اوبیڈینس کا کیریکٹر اس وقت ہوگا جب یہ 5 باتیں آپ اپنے اندر پیدا کریں گے. جرنل بات کیا ہے؟ اپنے حصے کے کام کو. دیکھیے جب میں کہہ رہا ہوں اپنے حصے کا کام, اس کا مطلب ہے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ کام ہے بڑا سا, پوری ٹیم کا ایک کام ہے جس کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا دیے گئے ہیں اور مختلف لوگوں کو دے دیے گئے ہیں. اگر ہر آدمی اپنے حصے کے کام کو بہترین طریقے سے کرے گا تو وہ کہلائے گا فرما بردار, اور اگر وہ بہترین طریقے سے کام انجام نہیں دے گا تو پھر وہ کہلائے گا نافرمان. آپ میں سے کون کون فرما بردار بننے کی کوشش کریں گے, اور کون بچے ایسے ہیں جو نافرمانی کریں گے؟ آپ فرما بردار بنیں گے, باقی نہیں بنیں گے. گڈ. تو فرما بردار بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1, دی گئی ہدایات پر فوراً عمل کریں گے. آپ کو کہا گیا بھائی یہ کام کرنا ہے, اب یہ کیوں کرنا ہے, اسے کیا ہوگا, ایسے تو نہیں ہونا چاہیے, میں تو نہیں کرتا یہ آپ کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے آپ فرما بردار. آپ نے دیکھا کہ آپ کے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پورا پلان بنایا ہوا کسی سسٹم میں, کوئی چیز میں, اور آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے. تو آپ کیا کرو گے؟ دی گئی ہدایت پر فوراً عمل کرنا شروع کر دو گے. نمبر 1, جس کام کی مجھ سے توقع کی جائے میں کیا کروں گا, اسے پورا کروں گا. صحیح. ورنہ کیا ہوگا, یہ ساری کڑیاں اس میں سے ایک ڈیمیج ہو جائے. توقع تو یہ ہے کہ یہ اپنا لوڈ اٹھائے, یہ اپنا لوڈ نہ اٹھائے تو کیا کرے, کیا ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 3, کام کے دوران اپنا رویہ خوشگوار رکھیں گے. روتے دھوتے, چیختے چلاتے, سر پیٹتے ہوئے کام نہیں کریں گے. صحیح ہے. شکوے, شکایات, تنقید, اس سے بچیں گے. ریلیکس ہو کے اپنے حصے کا کام خوشلوبی سے انجام دیں گے. دی گئی ذمہ داری سے زیادہ کام کروں گا. صحیح. ایکسٹرا مائلیج جاؤں گا, صرف وہی نہیں کروں گا جو مجھے کہا گیا ہے. صحیح. بلکہ وہ کروں گا جو مجھے کہا گیا ہے اور اس سے تھوڑا سا کام زیادہ کروں گا, اور غلط ہدایت پر عمل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, بند کریں.